اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرکزی ITWS پاکستان چینل میں خوش آمدید۔ ہمارا مقصد توحید کا پرچار اور شرک و بدعت کا خاتمہ کرنا ہے۔ اگر آپ بھی اس میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل مرکزی ITWS پاکستان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو 2 لنک مل جائیں گے، ایک ہمارے فیس بک پیج کا لنک ہے اور دوسرا واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو اور لائک کریں اور واٹس ایپ گروپ کو بھی جوائن کریں۔ سلسلہ یادوں کی بارات قسط نمبر 1 کی شاندار پذیرائی کے بعد سلسلہ یادوں کی بارات قسط نمبر 2 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ جس طرح پہلی قسط کو آپ لوگوں نے پذیرائی دی ہے، اس طرح میری یہ دوسری قسط کو بھی آپ اتنی ہی پذیرائی دیں گے تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اور اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو سامعین، سلسلہ یادوں کی بارات قسط نمبر 2 محمد عامر صاحب ابوبکر نے ایک واقعہ سنایا ہے کہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، جب ٹیلی فون گاؤں میں نہیں پہنچے تھے۔ ہمارے گاؤں نارو والا، یہ ضلع بکر میں ہے، ایک آدمی نے خط کے ذریعے امام انقلاب علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ فلاں تاریخ کو ہمارے ہاں آپ تشریف لائیں، یہاں پہ مشرکین کی اکثریت ہے اور آپ احتیاط سے تشریف لانا اور جلسہ میں توحید کے عنوان پر خطاب کریں۔ محمد عامر صاحب بتاتے ہیں کہ ظہر کے بعد پروگرام تھا، جس دن جلسہ تھا لوگ بہت دور دور سے خان رحمۃ اللہ علیہ کو سننے کے لیے آئے۔ ایک جٹ آدمی لوکل گاڑی سے اترا، نہر کے پانی سے وضو کر کے اس نے نماز پڑھی اور درخت کے نیچے سفید چادر تان کر سو گیا۔ ادھر جلسہ شروع ہو چکا تھا، تلاوت نعت کے بعد مقامی علماء کرام خطاب کر رہے تھے۔ جلسہ میں موافق و مخالف سب لوگ انتظار میں تھے کہ کب علامہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پتہ نہیں آئیں گے بھی یا نہیں۔ جس آدمی نے تاریخ لی تھی سب اس کے گرد جمع تھے کہ کدھر گئے علامہ صاحب، اگر انہوں نے نہیں آنا تھا تو اعلان کروا دیتے، اتنی دنیا کو کیوں تکلیف دی۔ وہ آدمی کچھ پریشان اور مگر پر امید نظروں سے سڑک کی طرف دیکھتا، کاش علامہ صاحب آ جائیں تاکہ موحدین کی اور اپنی جماعت کی بدنامی نہ ہو۔ کسی نے کہا، اس آدمی کو تو جگاؤ جو سو رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، مسافر ہے تو اس سے کھانے پینے کا پوچھتے ہیں۔ انتظامیہ کے چند افراد درخت کے پاس پہنچے تو اس آدمی نے چادر ہٹا کر پوچھا، تھوڑا جلسہ کتنے پہنچیا؟ وہ سونے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ توحید کا مسافر، شرکیہ عمارتوں کی بنیادیں ہلا دینے والا امام انقلاب علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ سب نے پہچان کر یک زبان ہو کر پوچھا، آپ یہاں کہاں؟ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں پلی پہ بس سے اتر کر ادھر لیٹ گیا تاکہ پہلے مولانا اپنا خطاب ختم کریں تب جلسہ گاہ میں پہنچ جاؤں۔ یوں وہاں سے جلوس کی شکل میں نعرے بازی کرتے ہوئے امام انقلاب رحمۃ اللہ علیہ کو جلسہ گاہ لایا گیا۔ وہ خطاب ایک لاجواب خطاب تھا، مسئلہ توحید بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اکثر مخالف لوگ اس دن سے اپنے شرکی عقائد سے توبہ طائب ہوئے۔ گلزار کے سایوں میں وہی حشر بپا ہے ملتانی، گلزار کے سایوں میں وہی حشر بپا ہے ملتانی، پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی۔ اس تحریر کی ترتیب محمد سیف اللہ خالد صاحب پنڈ دادر خان کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور یہ ہماری بھی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس میں کامیاب کرے اور ہمیں اس طرح کی مزید ویڈیوز جو ہے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ وسلام۔